حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آیا، لوہاراں دا کم کردہ سی، انہیں بہترین قیمتی کینچی پیش کی تھی، حضرت قبول فرماؤ۔ حضرت نے دیکھیا، فرمایا بھی ہے تے بڑی قیمتی پر یہ مینوں پسند نہیں۔ حضرت پھر کیا لاؤں؟ فرمایا سوئی بنا کے لیا۔ انہیں چھوٹی جی سوئی بنائی، حضرت دی خدمت پیش کر دیتی، حضرت نے چمیاں رکھیا، پیار کیتا، فرمایا غلام نو سنبھال کر رکھ کے بڑی کام دی شے۔ مرید آکھن لگا حضرت جی انی قیمتی کینچی نہیں لئی، انی سستی سوئی لے لئیے۔ فرمایا کینچی توڑتی ہے، سوئی جوڑتی ہے۔ کینچی ملے ہوں کو جدا کرتی ہے اور سوئی ٹوٹے ہوں کو جوڑتی ہے۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ کرسیاں والیاں دے علاوہ باقی سارے حضرات ثواب دی نیت نال قریب قریب ہو جاؤ۔ جنہ نے درود پاک پڑھ لیا ہے وہ نیڑے نیڑے ہو جاؤ تے ناراض بھی نہیں ہونا۔ جس بھائی نو نظر آندا ہے کہ میرے اگے جگہ خالی ہے وہ خود اگے ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی نو نظر نہیں آ رہا وہ نال دن پوچھ کے اگے ہو جائے۔ ماسٹر قمر صاحب آ جاؤ، بھائی عبد المناب صاحب تسی دور رہندے ہو، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایڈیاں دوریاں مولویاں تو چنگیاں نہیں ہوندی، قریب قریب ہو جائیں، درمیان میں جگہ خالی ہے ماشاءاللہ۔ بھئی آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بعد میں دعا دینی ہے تو تسی کہنا سانو اتے بیٹھ دے۔ اے درمیانے جگہ خالی مینوں نظر آندی ہے یا ویسے ساتھی؟ اے درمیان ہے۔ یا اللہ جڑے بندے میرے کہن تے قریب ہو جان، قیامت والدن حضور انہوں نے اپنے قریب بٹھا لیں۔ ہون جنہوں دعا پسند ہے یہ آ جائے تو جنہوں اجے بھی نہیں پسند آئی پھر میری دعا واپس کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما میرے برادر عزیز ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مقداد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اندلیب چمنستان رسالت حافظ مونس داؤد فاروقی صاحب،
محترم جناب حافظ عمر ریحان صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری یادداشت کے مطابق پہلی مرتبہ جامعہ مسجد عثمانیہ دے اندر میری حاضری ہوئی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو قبل مفتی شہر مفتی ابن مفتی حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء مدنی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بہت پرمغز گفتگو فرما چکے ہیں۔ تسی حضرات بخوبی جان دے ہو کہ ربیع الاول شریف دا مہینہ اپنیاں نصف بہاراں گزار چکے ہیں، اور اس ماہ اقدس دی جو ہی ابتدا ہوندی ہے، ہر مکتبہ فکر دا بندہ اپنے اپنے عقیدے دے مطابق حضور علیہ السلام دی آمد دا استقبال بھی کردہ ہے اور حضور نو خراج تحسین بھی پیش کردہ ہے۔ طریقے اپنے اپنے کوئی بندہ یہ کہے بھی فلانے مسئلہ کنو حضور دے آن دی خوشی نہیں تے کسی دی زبان تے پابندی نہیں نا، کیوں بھائی توہانا تے کریا جے باقی خیر ہے، بھائی کسی دی زبان تے نہیں ڈکی جا سکتی۔ لاکھویری ممبر جب مولوی نے مل جائے تے کرسی تے مولوی بہ جائے جو مرضی کہہ جائے، بس وہ دی سوچ ہی ہوندی ہے کہ میری تقریر اینج لگے کہ پورے محلے وچ آگ لگے تے صبح بلے بلے ہو جائے۔ کیا بات ہے، راتی مولوی آیا سی مہنگا ترین ₹1,00,000 پہلے منگوایا سو تے کوئی ₹1,25,000 ویلاں یہ بھی قیامت ہونی سی کہ مولوی دیاں ویلاں ہونیاں سی۔ ہن تسی تے میرے دینے کوئی نہیں کہ مولوی ویلاں دے خلاف ہے، تسی ہدیہ سمجھ کے دے دینا۔ تسی بھی شریف آدمی نو اینج نہیں دیں دے، تسی بھی کہندے ہو ذرا 10 سال نوٹ ہون 20 ٹیپن لگی جو ہون سٹی آؤ لیندے ٹول پلازے والے بھی نہیں۔ تو 2-2.5 لاکھ روپے دی مولوی صاحب پھٹی لے گئے نے، بیان کی کر گئے نے، فلانا کافر، فلانا گستاخ، فلانا کافر، فلانا دے بزرگ کافر، فلانا دے بزرگ کافر، فلانا دے اکابر کافر۔ کافر تو رہا مولوی صاحب دی زبان ہے جھور فتوی ہی کوئی نہیں بھائی، حضور توڑن نہیں آئے، حضور جوڑن آئے نے۔ اگر تو انہیں میری گل پسند آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ چھوڑو، نہیں آئے تو نہ کو۔ اچھا بھئی جڑے لڑائی پسند ہو نہ بولو، جڑے رسائی پسند ہو بولو۔ یا اللہ جڑے بندے زور نال سبحان اللہ کھنا آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے۔ اجے بھی کچھ بندے نہیں بولے، چلو جنہاں نو ہو گیا ہو نہ بولو، تے جڑے شوق رکھ دے ہو کہ حضور دا خواب دیدار ہوئے، بار بار ہوئے، 1000 بار ہوئے، کروڑ بار ہوئے، خواب سرکار ہوئے، بیڑا پار ہوئے۔ اے نیانے پھر بھی جج جاندے ہیں تے نیانے نے سبحان اللہ آکھڑی نہیں ہوندی، مار نہیں ہوندی، جتھے بڑے ہوتے بھی سبحان اللہ، جتھے نہ بڑے۔ لیکن یہ ساڑھی مسجد دی بہار نے، ساڑھا مستقبل نے، یہ ساڑھے آن والے دور دیاں صفحہ نے پہلیاں۔ تو میرا نبی توڑن نہیں آیا، مخلوق انہوں آپس میں جوڑن آیا ہے، غیر اللہ تو توڑن آیا ہے، اللہ نال جوڑن آیا ہے، لڑان نہیں آیا۔ میں سچا کیا حضور لڑان، بھئی بولو یار، حضور لڑان تسی بھی شریف مولوی نو پسند نہیں کر دے، تو کہا بڑے چاس آئی ہے رات یار، یقین جانو کدی مولوی اڑ کے ہو جاندہ سی، کدی اڑ کے ہو جاندہ سی، چاس آ گئی، سپیکر کدے، مولوی کدے، کرسی کدے، ایت الکرسی کدے۔
نہیں بھائی، حضور کا نام کیا ہے؟ جزاک اللہ بیٹے، اللہ تے نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ مولوی نے پیسے لبن تے دعاواں اندروں نکل دیا۔ ہونا ماشاءاللہ انہوں نے نقابت کی تھی، انہوں دی تقریر دے دوران بھی روپیہ 200 دے کے گیا، اور میں سوچی بیٹھا میں رکھاں کہ انہوں نے دیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ وہ حق ہونا دے بول دے ہو پیسے میں نے مل گئے۔ ایو تے پاکستان دے رولا ہے، حق کسی دا ہوندہ ہے، کھا کرسی والے جاندے نے۔ تو بھائی حضور کا نام کیا ہے؟ لیجئے ذرا زور سے بھائی، ماشاءاللہ ایمان والے بولو، حضور دے عاشق بیٹھے ہو سارے، کی نام ہے حضور دا؟ تھوڑا جا زور لاؤ بھائی، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ حضور دے لباں تے نام آن تو پہلا لب جدا ہوندے نے، اور جوئی نام زبان تے ہوندے ساڑھے رسے ہوئے ہونٹ بھی مل جاندے نے۔ وہ جس نبی دا نام بھی جوڑ والا ہے، اس نبی نے کیویں لڑانا ہے، اور اس نبی دے نام تے اسی لڑیے۔ مسجداں دے اندر توپاں کسی ہوئیاں نے، دوسرے مسلک دا مولوی بندہ کو نماز پڑھ لوے تو سارے گور گور کے ویندے نے بھئی یہ کوئی نوی بلا ہے۔ پہلے ہوندہ سی مسجد جو لوگ باہروں تنگ ہوئے ہوئے، ستائے ہوئے، کاروبار دے کاٹے ہوئے پائے ہوئے، ٹینشناں دے مارے ہوئے، مسیطے ہوندے سی تے سکھ دا سا۔ ہن گھروں بندہ ستایا ہوندہ ہے، سمجھتے گئے ہو نا گھروں ستایا ہویا کدہ ہوندہ ہے؟ گھروں بندہ ستایا ہویا مسیطے سکون لین ہوندہ ہے، اگو مولوی امن تباہ کر دیا۔ پھس گئی جان شکنجی اندر جویں ویلنے اندر گنا، رونو کون روے محمد تام اسنو منا۔ بھئی کینچی نہ بڑھو سوئی بڑھو۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آیا، لوہاران دا کم کردہ سی، انہیں بہترین قیمتی کینچی پیش کی تھی۔ حضرت قبول فرماؤ۔ حضرت نے بیکھیا، فرمایا بھی ہے تے بڑی قیمتی پر یہ میں نو پسند نہیں۔ حضرت پھر کیا لاؤں؟ فرمایا سوئی بنا کے لیا۔ انہیں چھوٹی جی سوئی بنائی، حضرت دی خدمت پیش کر دیتی۔ حضرت نے چمیا رکھیا، پیار کیتا، فرمایا غلام نو سنبھال کر رکھ کے بڑی کام دی شاہ۔ مرید آکھن لگا حضرت جی انی قیمتی کینچی نہیں لئی، انی سستی سوئی لے لئیے۔ فرمایا کینچی توڑتی ہے، سوئی جوڑتی ہے۔ کینچی ملے ہوں کو جدا کرتی ہے، اور سوئی ٹوٹے ہوں کو جوڑتی ہے۔ کیوں جی پھر سچی گل ہے نا، جڑے توڑ دینے مہنگے نے نا، وہ جڑے توڑ آلے نا مہنگے نے، سوئی سستی ہے ساڑھے ورگی۔ بھائی اس امت نو مت توڑو، مسجد سکون دا گھر ہے، مسیتو جڑا آوے گرے بان جو پھڑ کے باہر مت کڑیا کرو۔ یقین جانو سفر کری دے دوسرے مسلک دی مسجدی ڈر دیا نماز نہیں پڑھی دی کہ باہر جنازہ ہی نہ آئے، انہاں غازی بن جانا ہے۔ تو فتوہ صرف یہ لانا ہے بے گستاخ رسول سے چاہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک اللہ والا تہجد دی نماز پڑھن لئی وضو کیتا، لوٹا رکھن لگیا تے 4-5 ڈاکو آ گئے، ماری چھلانگ بزرگاں دے گھر آ گئے۔ اللہ والے نے دیکھیا، ہاں بھائی کون ہو تسی؟ ادھی راتی کی لین آئے ہو میرے گھر؟ وہ چور دوڑ پہ، پچھو بزرگاں نے آواز ماری پورے پنڈ میں، چور ہوئے چور ہوئے، پھڑو ہوئے پھڑو۔ تے اس ویلے تو انہوں پتہ ہے ادھی راتی پھر جاگ دے تے بابے ہی انہا، بابے پیچھے لگ پہ تے چور۔ ہن چورا نے کیا بھی آج نہیں بچ دے، یہ تبلیغی بابے جدے پیچھے لگ جانا، یقین جانو رائی وینڈ تو رہے ہو تو بندے دی بریک نہیں لگ دی، کب چاہ دا پلان دینے تے چلا فیٹ تجرہ نہ روٹی کھا لے، او پھر 4 مہینے
انہاں دیکھیا بھی کم خراب ہو گئے، بابے ساڑھے پیچھے دوڑ پے نے، دوڑے دوڑے گئے، اگے دیکھیا مسجد کھلی پئی سی۔ اے بابے جڑے 50 سال 60 سال تو ہوتے نے نا، انہوں نے پوچھو پہلے زمانے وچ مسجداں نو تالے نہیں سی ہوندے، مسجداں کھلی ہوندی سی، کیوں؟ مسجد پنکھے کوئی نہیں سی ہوندے، اے کڑیاں کوئی نہیں سی ہوندیاں، کلین کوئی نہیں سی ہوندے، اے واٹر پمپ کوئی نہیں سی ہوندے، سٹیل دیاں ٹوٹیاں کوئی نہیں سی ہوندیاں، کلین کنے چوری کرنی ہے، بس لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں سی ہوندے۔ اے جدو دی دنیا مسجد چاہیے نا، دنیا جتے بھی آئیے تالے لگائے نے۔ اے دنیا بینکج گئی، بینک نو تالا، کمرج گئی، کمرے نو تالا، سیفج گئی، سیف نو تالا، پیٹی وچ گئی، پیٹی نو تالا۔ ارے یہ دنیا مسجد جائی، مسجد نو تالا۔ ایو دنیا جدو دل وچ آئی تو جدو دلوں نو جندرے لگ جانے نے، بھلا قرآن پڑھن والا کروڑ قرآن پڑھ چھڑے، کوئی سراخ ہی نہیں ہے، داخل کتوں ہونا ہے؟ میرے دل وچ بھی دنیا سمائیے، تیرے دل وچ بھی دنیا سمائیے۔ دوڑ کے چور مسیطے وڑ گئے، تے جڑا ڈاکوان دا سردار سی، انہیں کہا بھائی کوئی طریقہ بابیاں کول بچن دا، میں نماز پڑھو نا، تسی پیچھے پڑھو، نہ وضو نہ کوئی جماعت دا ٹائم، 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف، بابیاں کول بچن دی نیت، اللہ اکبر۔ بابے دوڑے دوڑے آ دیکھا مسیطے ادھی رات نو 1:30 بجے جماعت ہوئی کھڑی، بڑے حیران ہوئے، بڑی بٹائمی واہ نمازی ہو۔ ہن جڑے گھر چور آئے سی نا، انہیں دوجے بابیاں نو کیا آؤ جی چلیے، کھڑے رہن۔ ہن دوجے بابے کہن نسا مارے ہے، تھک گئے ہیں، پھڑیے پولیس نو دئیے۔ بابے نے ایک جملہ بولیا، او سکے یار کانوں بحث کر دے ہو، جدو میرے گھر آئے سی تے فکر مینوں سی، ہن جدے گھر کھڑے نے او جانے تے چور جانن، مسیطوں نہیں کڈنے۔ پرانے زمانے وچ لوکی چور ہی مسیطے آ جاندے سی تے نہیں سی کٹ دے، ہن تے تبلیغی جماعت دے بستر، دوجے مسلک دا مولوی آوے کٹو مار دیندے نے۔ تھوڑی دیر کھلوتے رہے، دیکھا نماز درہ عطیہ شریف تے چلی گئی، تے بابے ہٹ گئے تے کہانی کر کو کڑی نماز پر پڑھ دے تھی پچھلے، انہاں لقمہ دیتا، سردار جی امام صاحب بابے ٹر گئے، آؤ نہ چلیے۔ وہ بیٹھا، سردار جی آؤ چلیے، دوڑ جائیے، چھڑو نماز کڑی آبا پڑھ دے سا، ساڑھا کڑا وضو ہے، سانو کڑی ہوندی ہے، آؤ چلیے۔ وہ بیٹھا، انہاں کہ ساڑھے امام نو کی ہویا ہے، دل تیات رکھ کے گل سننا، اگے آکے نا جی ویکھیا تو وہ زارو قطار روئے پیا، روئی جاندہ۔ انہاں کہ جان بچ گئی، پولیس کو بچ گئے، پھینٹی کو بچ گئے، پرچے تو بچ گئے، تے تسی روندی ہو؟ انہاں کہ بے وقوفہ تنہوں سمجھ نہیں آئی، وہ ایویں جھوٹ موٹ دی نماز نیتی ہے تے بابیاں معافی دے چھڑیے، یہ سچی نیت لئیے تے اللہ بھی معافی دے چھڑے گا۔ اللہ دے گھر آؤ، اخلاق نبی دا دکھاؤ۔ حضور دے اخلاق تو بڑا کائنات ہے، کوئی اخلاق والا نہیں ہے جنہوں قرآن آکھیا ہے خلق عظیم۔ جڑے پتھر مار دے سی نبی انہوں نے بھی دعاواں دیندے، جڑے پیرج کنڈے بھی سار رہے ہیں حضور انہوں نے بھی دعا دے رہے ہیں، جڑے جادو کر دے نعرے پہ مار دینے حضور انہوں نے بھی دعا دے رہے ہیں، جڑے کاہن کہندے نے معاذ اللہ حضور انہوں نے بھی دعا دے رہے ہیں۔ اور جدو مکہ فتح ہویا، جدو حضور مکے چو ہجرت کر کے مدینے جا رہے سی، اس ویلے کنجی بردار نو حضور نے فرمایا جد کل کعبے دی چابی سی، انہیں کہا یار میں نو چابی دے چھڑ، میں ذرا اندر سبحان اللہ اج میں کعبہ چھوڑ کے جا رہی ہاں۔ انہیں کہا میں نو چودھریاں منع کیتا، ابو جہل اور آنے نہیں چابی دینی، باقی سب نو دئی پر محمد نو نہ دئی۔ مشیت مسکرا کے کہن دیئے کیسے بے وقوف ہو کافر ہو، جد لئی رب نے کعبہ بنوایا ہے، انہوں چابی نہیں دیں دے۔ حضور نے فرمایا مہربانی تیری یار چابی دے دے، میں صرف اندر جانا ہے، آنسو بہانے نے تے میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہیں کہا تانوں چابی نہیں دینی۔ حضور مسکرا کے فرمان لگے گل سن یاد رکھ، وہ ایک وقت آئے گا میں فاتح بن کے مکے آواں گا، ایک کعبے دی چابی میرے ہاتھ ہوئے گی تے جنہوں میں چاہواں گا دیاں گا، یاد رکھیں۔ اپنے نبی دی شان سن کے جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے نا صبح گلا چیک کرائے ڈاکٹر
مذاق نہیں کرتا، وہ جا کے ڈاکٹر نو گلا چیک کرائے، میں دکان تے گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا، گالا اچھی اچھی کڑنا، واجہ پترہ نو اچھی اچھی مارنا، گھر وچ اچھی بولنا تے سون کسے نہیں دیندا، لیکن میں مسجد وچ گیا سا تے مولوی کہندا سی سبحان اللہ کو، حضور دے نام تے ساڈے منہ چوں آواز نہیں نکلی، گلا ٹھیک ہے یا کوئی اور کام ہے؟ ہوڑو دی قسمت جڑا حضور دے حق وچ بولے گا، قیامت والے دن میں دعا کراں گا حضور او دے حق وچ بولن گے۔ تھوڑا جا ٹل لا کے سبحان اللہ کہہ چھڑ جا، چابی اللہ مینوں دے گا، امید آ مینوں اللہ تے۔ حضور چلے گئے، وقت آیا، مکہ فتح ہویا، جادوگر کہنے والے کنڈیاں لا کے بیٹھے نے، میرے محبوب علیہ السلام دے پتھران دی بارش برسان والے انتظار پہ کر دینے تے اندر کنڈیاں لا کے خوف زدہ ہو کے بیٹھے نے، ہنے محمدی لشکر آئے گا، آ کے تباہی لا دے گا، گردنہ اڑائے گا، بدلے لے جان گے۔ ایک حضور دا صحابی نعرہ پہ ہمارے الیوم یوم الملحمہ، تکڑے ہو جاؤ کافرو، مشرکو آج بدلہ لین دا دن نے، جڑے بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹان دے سی، آج اونا کلو بدلہ لیا جائے گا، جنہ زنیرہ دیاں اکھاں کڑیاں، آج اونا دیاں اکھاں کڑیاں جان گیاں، جنہ نے حضرت سمیہ دے ٹکڑے کی تھے، آج اونا دے ٹوٹے کر دیتے جان گے، جنہ نے خباب ابن عرط نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا، آج اونا نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا جائے گا، جنہ نے خبیب نو تختہ دار تے چڑھایا، آج مکے دے چوک جو انہاں نو پھانسی تے لٹکایا جائے گا، جنہ میرے محبوب علیہ السلام دی گردن تے اوجریاں رکھیاں، آج انہاں کو لو بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، جدو صحابہ دا نعرہ سنیا گھبراہٹ اندر آ گئے، سارے کافر پریشان ہو گئے، آج تے عجیب اعلان ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لو جی اللہ والے آگئے نے، ہون اللہ والے آگئے نے، ایک پاسے شبیرے دوسرے پاسے پیرے، سبحان اللہ دی کر چھڑو آخیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو نا اللہ نے سانو کیسے بزرگ دیتے نے، سادہ دیکھو، ورنہ آج کل پیر تے 5 مرید اگو چگہ پھڑ دینے، 5 مرید پچھو پھڑ دینے، محلے میں جو پتہ لگتا ہے کوئی پیر آیا ہے، ہون ذرا سبحان اللہ کہو جنہوں اللہ دے ولی، حضرت بھی ولی، حضرت دے والد صاحب بھی ولی، یہ جنہیں مسجدہ نظر آ رہی ہیں نا 90% حضرت دے خاندان دا کردار ہے۔ کئی جگہ تے ایسی جگہ تے جنگلے مسجد بنانے شروع کی تھی، لوگ آکھا بابا جی توڑا دماغ ٹھیک ہے نوری صاحب، یہ تھے بھلا کنے نماز پڑھنی؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنگل میں منگل لگے گا۔ اللہ اکبر۔ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام دا دن نے، آج بدلے دا دن نے، دل تیت رکھ تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک کسی نے اطلاع پہنچائی کہ توڑا دیوانہ پروانہ مستانہ اعلان پیا کر دے الیوم یوم الملحمہ، فرمایا جلدی جلدی بلا کے لے آؤ، انہوں جا کے کہو اعلان نہ کر، ڈرانا نہیں مارنا نہیں بدلہ لینے آنا، الیوم یوم المرحمہ، اج تے رحم کرن دا دن نے، اج معافی دا دن نے، جڑا حرم چاہ جائے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی، جڑا اپنے مکان دے اندر کنڈیاں لا کے بہ جائے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی، جڑا ہتھیار سٹ دے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی، جڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے لوے گا انہوں بھی معافی مل جائے گی۔ الیوم یوم المرحمہ، اللہ دا قرآن بولے اجے تو سبحان اللہ کمیں تے میں قرآن سناواں، اللہ دا قرآن بولیا میرے نبی دی شان، میرے نبی دا مرتبہ، میرے نبی دی عظمت، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
العالمین میرا نبی تے رحمت بن کے آیا ہے میرا محبوب رحم کرن واسطے آیا ہے بدلے لین واسطے نہیں آیا قتل و غارت کرن واسطے نہیں آیا جنہ پتھر مارے اونا لئی بھی معافی ہے جنہ جادوگر آکھیا اونا لئی بھی معافی ہے جنہ کاہن آکھیا اونا لئی بھی معافی ہے اور جنہ نے قتل دے منصوبے بنائے اونا لئی بھی معافی ہے جنہ گردنہ تے اوجریاں رکھیاں اونا لئی بھی معافی ہے میرا محبوب معاف کرنا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے کہن والا اپنے ذوق جی کہے اٹھیا وہ کہندہ لوگو آؤ دستا حضور کی میں رحمت بن کے آئے نے شفقت بن کے آئے نے میرا نبی رحمت بھی لے آیا ہے شفقت بھی لے آیا ہے اللہ دی مغفرت دا پیغام بھی لے آیا ہے نبی قرآن بھی لے آیا ہے جنت دا انعام بھی لے آیا ہے بخشش دا سامان بھی لے آیا ہے صداقت عدالت شرافت لطافت بھی لے کے آیا ہے کہنے والا کہے اٹھیا کل نبیان دا شاہ آیا ہے کل نبیان دا شاہ آیا ہے کل نبیان دا شاہ آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے شکر کے ساوچ سا آیا ہے مدت تروں دیاں بیٹیاں اوتے مدت تروں دیاں بیٹیاں اوتے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے شکر کے ساوچ آنکھو چاہ شکر کے ساوچ میرے نبی نے معاشرہ تیار کیتا اللہ دی رضا کٹ کٹ کے لوگاں دے دلاں وچ بھر چھڑی آؤ توانو حضرت علی دی گل سناواں جڑے علی نو مندے ہو او اچھی بولو جی علی کسی نو چپ کر کے دینا ہے نہ بولو علی علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر لکھی قرآن دی تفسیر صحابہ دا مشیر بڑا باضمیر اساں علی نو من اپنا پیر اچھی آکھنا علی والے ہو علی والا بولے گا بھائی کیونکہ اسی صداقت والے عدالت والے سخاوت والے سجاعت والے جنہاں دے دل وچ صدیق دا ڈیرا ہے انہاں دے دل وچ علی دا ڈیرا ہے تے جنہاں دے دل وچ صدیق نہیں انہاں دے دل وچ علی نہیں تے جنہاں دے دل وچ علی نہیں انہاں دے دل وچ صدیق نہیں صدیق دا علی بغیر دل نہیں لگدا علی دا صدیق بغیر دل نہیں لگدا میرے محبوب میرے آقا نامدار رحمت کائنات دے ویر علی حسنین کریمین دے ابو علی فاطمت الزہرا دے شوہر علی علم و حکمت دے گوہر علی یہ سارے سبحان اللہ کو تے علی دی شان ایک چھوٹا جا مصرع پڑھ چھڑ دو اسی حیدر والے ہاں اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا صدیق فاروق غنی دے بعد ہے امیر علی سونا ستر اٹھ نہیں چاہ سکدے نہیں بار اٹھا سکدے لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا پڑھ لو سارے اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اچھا تسی علی دا نام میرے خیال ہے کسے کو گھبرائے تو نہیں بیٹھے جی میں لگتا پہ کوئی ٹینشن لگی ہے اچھا جنہ دا علی ہے وہ بولے نہیں میری رعایت نہیں کرنی حضور نے خود فرمایا
کہ علی دا نام سن کے جدے متھے تے وٹ آ جائے او منافق ہے. نہ اسی کافر آئیں نہ اسی منافق آئیں, اسی خالص مومن آئیں, صحابہ والے بھی آئیں, اہل بیت والے بھی آئیں. تے ذرا جنہاں نو علی دی شان دو جملے پسند آئے نے میں چہرے پڑھ لینے تے باہر فتوہ بھی نہیں لانا بھی اے مولوی ہو سی. توڑا کی پتہ لگتا ہے جی تو ساکھو ہے تو نکاح ٹوٹ گیا. اسی حیدر والے ہاں علی قرآن دا کاری سونی رکھدا داڑی ہے. علی قرآن دا کاری سونی رکھدا داڑی ہے, سونی رکھدا داڑی ہے, سونی رکھدا داڑی ہے. پیراں تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا. اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا. جڑا ہولی بولے گا میں کہاں گا اے ہے پکا, پر بولیا کدی نہیں. اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا. جے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں میں دسا سی پکے حیدریاں ہیں, پکے حیدریاں ہیں, پکے حیدریاں ہیں. دلیل وے سانو ویکھ کے لوکی یا علی کہندے نے. جدو سانو ویکھ کے کوئی یا علی آکھے لڑنا بھی نہیں جھگڑنا بھی نہیں تو کور کے بھی نہیں ویکھنا. اگر ہوٹل سکول ہوئے نا تو انہوں خالص دودھ پتی پلانی ہے. واہ بھائی واہ تیری زبان تے میرے سونے پیر دا نام آ گیا ہے. لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں وٹے نہیں مارنے کڑا. کیا بات ہے یار تیری زبان تے میرے پیر دا نام آیا ہے. نالے جدو تو آکھے نا یا علی میں نو پک لگ گیا میں سچا حیدریاں کیوں. تو مینو ویکھ کے یا علی آکھیا ہے نا, میں تینو ویکھ کے تے یا علی نہیں آکھیا نا. اس لئے لڑائی نہیں, محلے دا من خراب نہیں کرنا. حیدر حیدر ہے, صدیق صدیق ہے, عمر عمر ہے, عثمان عثمان ہے. اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے. جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان ہے. جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمانے. جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمانے. جڑا نام علی تو سڑدا ہے کر فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی. جڑا دشمن عمر جریدہ او بھی کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا. آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا. اسا حیدر والے ہاں, اسا حیدر والے ہاں. تسی تے پڑھو باقی کوئی نہ پڑھے نا. اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا. میں عرض کر رہا سا حضرت علی دی گل سنا ماں حضور نے کیسی تربیت کی تھی. جنگ لڑ رہے نے ایک کافر نو حضرت علی پکڑ کے چھاتی تے لیٹ چڑھ گئے اور تلوار نہاں میں کڈی او دی گردن اڑان لگے. اس حضرت علی دے چہرے تے بد نصیب نے تھک دیتا. تے جدو دا اس حضرت علی دی چہرے دی توہین کی تھی ادو تو بعد اج تک علی دا چہرہ انہاں تو رس گیا. ہائے میرے ربا میں کنا لوگ پھنسے ہیں. چلو یار آنکھو چاہ سبحان اللہ گال میں ٹھیک کی تھی جائے. علی دا گستاخ ہوئے تے جنت جائے. علی کا گستاخ اور ہدایت ملے. جب تک وہ علی سے معافی نہ مانگے ہدایت نہیں ملتی. اب حضرت علی کے چہرے پہ اس نے تھوکا. آنکھو واہ علی, آنکھو چاہ یار اللہ دے واسطے آنکھو چاہ. جنہ ماما دا دودھ پیتا ترہ کھول کے آنکھو یار. یا علی تے زور لاندے ہو کدی واہ علی تے لوز اور لاکھ چڑھا کرنا. کوئی زبان خالی نہیں رہا. 4 دفعہ کہو واہ علی, واہ علی, واہ علی, واہ علی. ہن 4 دفعہ کہہ دے ہو واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ.
تاکہ لڑائی مک جائے، جھگڑا مک جائے، جھول نہیں مارنی۔ حضرت علی دے چہرے تو انہیں تھکیا تو حضرت علی نے تلوار روک لی، چند گھڑیاں سوچ کے تلوار رکھ کے آکھا چلو کافرہ جا، آج نہیں مارنا۔ آئے خیر کیا نبی تربیت کی تھی، آج نہیں مارنا جا۔ وہ کھڑا ہویا، لیڑے لوڑے کپڑے شپڑے چھنڈے تو کہنے لگا یا علی، کہنے لگا یا علی، حضرت علی فرمانے کہ ہون کی پیڑے تین تے میں چھڑ دیتا ہے۔ وہ سکے جی تواڈے نبی نے آکھیا ہے مینوں تسی قتل کرو گے تے تسی غازی کہلاؤ گے، میں مردود ہو جاواں گا، یہ تسی تلوار رکھ کے گردن تے ہٹائی کیوں؟ میں ادو دسنا جدو سارے بولے اینا موقع ملیا تسی میں معاف کر چھڑیا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے ساڑھے نبی نے سانو سبق سکھایا ہے، جیڑا بھی کم کرنا ہے اللہ دی رضا لئی کرنا ہے، وچ ذاتی خوشنودی نہ ہوئے۔ پہلے تینوں قتل پیا کردہ ساں کہ اللہ دا حکم سمجھ کے اللہ دی رضا واسطے، جدو تو میرے چہرے تے تھکیا اس تو بعد میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا۔ علیو کم کردہ ہی نہیں جدے وچ ذاتی چیز شامل ہوئے۔ علی جدو بھی بولے آئی اللہ دی رضا لئی بولے آئی۔ حضرت علی جدو بھی ستے نے اللہ دی رضا واسطے ستے نے۔ حضرت علی جدنا لڑے نے اللہ دی رضا واسطے لڑے نے۔ اور جملہ پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نائے دیو بندیو بریلویو وہابیو حیاتیو مماتیو سماتیو جماتیو نقش بندیو سوروردیو قادریو چشتیو سینے یا شینے سمجھ گیا تے تیری مرضی نہ سمجھیا تے پھر شبیر عثمانی دی اپنی قسمت۔ حضرت علی اللہ دی رضا دے بغیر کسی نہ لڑ دے نہیں، حضرت علی اللہ دی رضا دے بغیر کسی پیچھے پڑ دے نہیں۔ لڑے نے تے اللہ دی رضا لئی، پیچھے پڑھیے تے اللہ دی رضا لئی، سمجھ آئیے تے سبحان اللہ بھی اللہ دی رضا لئی۔ اے میرے نبی نے معاشرہ تشکیل دیتا سی، فرمایا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، توڑنا نہیں، جوڑنا ہے، قتل و غارت دا بازار گرم نہیں کرنا۔ میرا نبی رحمت بن کے آیا، رحمت لے کے آیا۔ میرا نبی صداقت بن کے آیا، صداقت لے کے آیا۔ میرا نبی عدالت بن کے آیا، عدالت لے کے آیا۔ میرا نبی حیا والا بن کے آیا، حیا لے کے آیا۔ میرا نبی سجات بن کے آیا، سجات لے کے آیا۔ اللہ دا قرآن کہندا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ماڑیاں نال پیار کرو، نبی دی سنت ہے۔ بیوہ عورتہ دی اللہ دی رضا لئی خدمت کرو، نبی دی سنت ہے۔ اپنے ماں باپ نال مسکرا کے بولو، نبی دی سنت ہے۔ علماء نال شفقت والا ہاتھ رکھو، نبی دی سنت ہے۔ مسجد پہلے آؤ تے سجا پیر رکھو، نبی دی سنت ہے۔ ایک دوجے نو ملو تے مسکرا کے سبحان اللہ، مسکرا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھو۔ اے میرے محمد دی سنت ہے۔ گویا کہ ساڑھے اندر دیاں بیٹھ دیاں کھان دیاں پی دیاں خوشی وچ غمی وچ گھر وچ بازار وچ مسجد وچ ممبر تے مسلے تے ہر حال اندر اسی حضور دے اخلاق نو زندہ کرنا ہے۔ جدو ساڑھے اندر حضور دے اخلاق آ گئے دیاں بہناں بھی محفوظ ہو جان گیاں۔ حضور دے اخلاق آ گئے باپ دے حقوق بھی مل جان گے۔ حضور دے اخلاق آ گئے ماما دے حقوق مل جان گے۔ ایک عجیب گل ہے، باپ زندگی ایک کلو سیب منگدا گیا پتر نے نہیں لیا کے دیتا، باپ فوت ہو جائے تے کلا تے 2 من سیب مولوی اگے رکھ چھڑے نے۔ کمال نہیں یار، پوری زندگی باپ کہندا گیا ایک کپ دودھ پتی، اور سکا بابا جی میں تے پانی پتی۔ فوت ہو گیا تے مولوی اگے جگ دودھ دا، پیو سیبہ نو ترستا گیا تے مولوی راج پہ کھاندا صاحب واہ مولوی یا تیرے تو بھی صدقے جام ہیں۔ میں یہ نہیں کہندا بھی تسی میں کو کلان دے خلاف نہیں ہے، تسی جانو تو کل جانن، میں مثال دے رہے ہیں جو خدا ماں پوری زندگی ترستی گئی ہے، پتر ہس کے بولے نہیں بولے آ، فوت ہو گئی ہے تو ہن روندہ پھر دے، ہن کہندا ماں میری کدھر گئی ہو، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی
ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہلدی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہلدی پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہلدی پھر رو کے کہندے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے اور ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے میاں محمد بخش رحمہ اللہ بولے باپ مرے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ماں رخ ہے جنت دے باغ وچوں اے دے سائے تھلے بہ کے جی لیا کر جے حوض کوثر دا مزہ چکھنا پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان در در دھکے پینے انانو اور مر جائے جس دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین